السلام علیکم ایوری ون. مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سحر باجی آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے لا لیا اینڈ ہاؤ از اٹ. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دے. دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے حکم پہ چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے. مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے نیک ہدایت دے دے، مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے، تو اللہ آپ کو تھام لیں گے. کیونکہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں. اگر جو سچے دل سے توبہ کرے اور وہ ٹھان لے کہ اللہ نہیں مجھے اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ آپ کو تھام لیں گے انشاءاللہ. اور آخرت ہی ہماری منزل ہے اور جنت ہی ہمارا ٹھکانہ. یہ دنیا کی چیزیں دھوکہ ہے. ایک دن سب سے اس دنیا کو چھین لیا جائے گا، اس دنیا کو چھین لیا جائے گا ہم سب سے ایک نہ ایک دن، اور وہ دن سب کو آنا ہے. کہ ایک طرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو داغدار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنما بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. اور ایک طرف یہ کہ اللہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو توفیق دے رہا ہے، کوئی اسلام سے جڑ رہی ہیں، اپنے ماضی کی زندگی سے توبہ کر رہی ہیں، ماضی کی زندگی پر شرمندہ ہیں، ماضی کی زندگی پر وہ آنسو بہا رہی ہیں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا کر رہی ہے، اسلام کو اپنا رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہی ہے. اسلام کی حقیقت سے وہ آشنا ہو رہی ہے، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی خوبیاں عیاں اور بیاں ہو رہی. اس لیے حاضرین، یہ جو بہن، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس بہن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اسلام کا دروازہ کھلا ہے. آپ جو فلمی دنیا سے توبہ کر کے اسلام میں آئی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فالو کر رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر رہی ہیں، پردہ کو لازمی کر رہی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے کنبہ قبیلہ کی حفاظت فرمائے. تمام شرور و فتن سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے. اور میں دعوت دیتا ہوں اپنی ان تمام بہنوں کو جو دوسری دنیا میں ہے، جو لغویات کی دنیا میں ہے، جو آخرت کو تباہ کر کے دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، کہ آئیے اس بہن سے عبرت لیجئے، آئیے اس بہن سے سبق سیکھیے، آئیے اس بہن سے پوچھئے، معلوم کیجئے کہ مذہب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کو کیا رتبہ دیا ہے، مذہب اسلام نے عورت کو کیا عزت بخشی ہے. یہ بہن آپ کو بتلائے گی. میں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ کا آنا، آپ کا توبہ کرنا بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے توبہ کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے. اللہ آپ کے لیے بھی باعث نجات بنائے اور میرے لیے بھی باعث نجات بنائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اس دنیا سے، لغویات سے توبہ کر کے
اسلام میں آئی، اسلام کو فالو کی ہیں، اسلامی تعلیمات کو فالو کی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں تمام بہنوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، تمام بہنوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے اسلام کو بدنما بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کے سامنے اسلام کو جو بدنما بنا کر پیش کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے ایک بات کہ جو اسلام کے قریب آئے، جو اسلام کے قریب آ کر اسلام کو بیان کرے، وہ دور والا بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ نے جہاز کو آسمان میں فضا میں اڑتے دیکھا ہے، کتنا بڑا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک بالشت، ایک ہاتھ کا، 1.5 ہاتھ کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب وہ جہاز زمین پر اتر جاتا ہے تو کتنا بڑا پتہ چلتا ہے، کتنا بڑا دیکھنے کو ملتا ہے، بہت بڑا کہ 2-3 بس اس میں سما جائے، اس کی پنکھڑیاں جو اوپر ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جہاز سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دور سے جہاز کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کی پنکھڑیوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، ایسے ہی دور سے اسلام کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، حقیقت حال کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسلام میں آ کر دیکھیے اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی بہترائیاں، اسلام میں آئیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو محبت کی نگاہ سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کو خوبیاں سمجھ میں آئیں گی، اور عداوت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے اور بدنام کی نگاہ سے پڑھ کر دیکھیں گے تو خرابیاں ہی نظر آئیں گی۔ نگاہیں ایک ہوتی ہیں، نگاہیں ایک ہوتی ہیں، لیکن اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو خوبیاں سمجھ میں آئیں گی، اور اسی کو عداوت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو خرابیاں، کوتاہیاں، خامیاں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک تمام بہنوں کو جو دوسری دنیا میں ہیں، ہر ایک کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسلام تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ مجھے بھی اسلام کی تعلیمات سے مالا مال فرمائے، اور آپ سامعین کو بھی، حاضرین کو بھی، ناظرین کو بھی اسلامی تعلیمات سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔